الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اعتکاف والا مقدس عمل ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. حضرت ابراہیم کو تعمیر کعبہ کے بعد جو حکم دیا گیا وہ یہ: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. کہ ابراہیم آپ ہمارے گھر کو پاک کیجئے، پاک رکھیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اس وقت مسجد میں ہم لوگ اتنے دن تھے، ہمارے ذمے ہے جاتے ہوئے مسجد کو پاک صاف کر کے جانا. کہیں بھی ہم لوگ گندگی ڈالے ہوں، ان تمام گندگیوں کو پاک کرنا تاکہ مسجد کی دعا ہم لیں. اگر ہم لوگ مسجد کی صفائی میں کوئی کمی پیشی کر دیے تو وہ جو مسجد ہے ہمارے لیے انتہائی ضرر اور مضر بن جا سکتی ہے. مسجد کی جیسے میں نے کہا دعا بھی لینی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام جو لوگ پاک کرتے تھے ان کے حق میں فضیلت بیان کرتے تھے اور ان کے گناہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کبھی مسجد کو ناپاک کیا ہے چیزوں سے اور کبھی ناپاک کیا معصیت سے. جیسے ناپاک چیزوں سے بھی، کچرے سے بھی مسجد ہوتی ہے، اسی طرح ناپاک اعمال سے بھی مسجد ناپاک ہو جاتی ہے. ہم لوگوں نے جیسا مسجد کے اندر پاک اعمال کرنے والے پاک اعمال کرتے ہیں، ویسے بچے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم. آپ نے کہا اپنے بچوں کو مسجدوں کو مت لایا کرو، بچوں کو لاؤ گے تو مسجد میں بے ادبی ہوگی. اس لیے آئندہ سال کوئی بھی بنی اسرائیل اعتکاف میں نہ بیٹھے، ٹھیک ہے بھائی؟ 18 سال سے کم کوئی اعتکاف میں نہ بیٹھے، اور جو کم چھوٹے ہیں وہ جلدی 18 سال تک ہونے کی کوشش کرو، اور جب 18 سال کے ہو جاؤ گے انشاءاللہ آپ کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت ملے گی. ٹھیک ہے بھائی؟ اور جو بھی چھوٹا آئے گا وہ اپنے پیرنٹس، گارڈینس کے ساتھ آئے گا. باپ ہوں گے، چچا ہوں گے، تایا ہوں گے، ماموں ہوں گے، دادا ہوں گے، تب جا کر ان کو ہم قیام کرائیں گے مسجد میں، تاکہ مسجد میں ان کے لیے کوئی دربان رکھنے کی ضرورت نہ پڑے. ابو خود دیکھ لے، چچا خود دیکھ لے، ماموں خود دیکھ لے اور وہ خود ان کی حفاظت کرے. تو یہ 18 سال کے بچے اپنے ساتھ کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں لائیں گے جس سے مسجد کی بے حرمتی ہو. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. دیکھو جیسا ابھی آئے ہم لوگ، ایسا لگ رہا ہے اعتکاف ابھی شروع ہو رہا ہے اور اعتکاف ختم ہو رہا ہے. احساس بھی بھئی کتنے دن گزر گئے، کیسے گزرے وہ اللہ ہی جانے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جہاں تک ہو سکے ادب
کرنا چاہیے تھا, نہیں کر سکے. انسان ہونے کے اعتبار سے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان, بھول بھی ہو جاتی ہے, غلطی بھی ہو جاتی ہے, تو وہ ہو گئی تو سب معافی مانگ لیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ سے معافی مانگیں گے. جو اعمال میں شریک نہیں ہوئے وہ بھی معافی مانگیں. اعمال میں شریک نہ ہونا نماز میں شریک نہ ہونے کی طرح. تو ایک بڑا مجمع وہ ہے جو کئی دنوں کے بعد نیچے اترا ہے. اوپر جس اعتکاف پہ رہتے تھے, اللہ نے آج ان کو اترنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اللہ نے جو ہمیں اوپر سے نیچے اتارا, ہم توبہ کریں کہ اللہ ہم آج آئے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا تیرے گھر میں جو بھی عمل ہوتا ان تمام اعمال میں ہم شریک ہوتے, لیکن نہیں ہو سکے. کتنے ماشاءاللہ فائدہ اٹھانے والے بہت فائدہ اٹھائے نہیں اٹھائے. ارے جن ساتھیوں نے فائدہ اٹھائے, جیسے کہ میں پہلا دن کہا نل کھلا ہوا ہے, جو جتنا اپنا برتن آگے بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے, اور جو بڑھائے گا وہ پائے گا, جو ہٹائے گا وہ کھوئے گا. اور یہاں کیا ہوا, بڑھانے والوں نے بڑھایا, ہٹانے والوں نے ہٹایا, اوندا رکھنے والوں نے اوندا رکھ دیا. اب کم از کم سیدھا کر لو, اتنا کچھ بوند اتنے پڑ جائیں کہ آپ کا برتن جلنے سے بچ جائے. ٹھیک ہے بھائی, اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اور دیکھو کوئی دن ٹکتا نہیں, پہلا دن گزر گیا, دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن بھی گزر گیا, اسی طرح دن گزرتے رہیں گے. کوئی دن ٹکتا نہیں, کوئی دن رکتا بھی نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اگر ہم اللہ سے مانگے یا اللہ وہ 21ویں تاریخ دے دے, 23ویں دے دے, 25ویں دے دے, 26ویں دے دے, اللہ دے گا بھائی. آئندہ سال ملے گی تو پھر اللہ مقدر میں دیا تو دے گا انشاءاللہ. ورنہ جو وقت چلا گیا, جو لمحات چلے گئے, یہاں پر آپ ٹک ٹک دیکھ رہے ہو, غافل تجھے گھڑیال دیتی ہے منادی, خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی. غافل تجھے گھڑیال دیتی ہے منادی. گھڑی جو باندھتے ہیں ہاتھ میں شو کے لیے نہیں, بلکہ یہ گھڑی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ایک لمحہ آپ کا گھٹتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے. تو چلا گیا وقت, تو رمضان کی چند لمحات باقی رہ گئے, اور اللہ نے پھر ایک موقع دیا. افسوس مت کرو, لیلۃ الجائزہ میں تمہیں اور دے رہا ہوں تاکہ مکمل تم جزا پاؤ, مکمل سزا سے بچو. تو اللہ لیلۃ الجائزہ میں پورا رمضان جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا, ایک رات میں آزاد کرتا ہے, اور وہ رات آج کی رات. تو اس لیے ہم غافل نہ ہوں, ہم لوگ غفلت میں نہ رہیں, نیت کریں انشاءاللہ آج کی رات سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ہم یہ جتنے ساتھی معتکفین جائیں, اپنے اپنے ساز و سامان رکھیں. بے سب اکثر تو محلے والے ہی ہیں, بہت کم دور کے ہیں. دور کے تو اپنے اپنے محلہ روانہ ہو جائیں گے, لیکن جو محلے والے ہیں وہ جائیں اور پھر عشاء کی نماز کو آئیں. جیسا ہمارا معمول چل رہا تھا, تصور کریں کہ ہم یہاں ہیں, اعلان ہو رہا ہے آپ کے سامنے, بھائی بیٹھ جاؤ, انشاءاللہ الف لام سجدے کی تلاوت ہوگی. تصور کرتے ہوئے سب تلاوت کر لیں, کر لو گے بھائی انشاءاللہ. ذکر بھی کر لیں, حضرت رہیں گے تو انشاءاللہ آج ذکر بھی کرا دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, تو ذکر بھی کر لیں, اور اللہ کے سامنے صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں. اور پورے رمضان میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی, ان تمام کوتاہیوں پر اللہ سے معافی بھی مانگیں. اور یہ کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ میں لگائے رکھیں. کیفیت کم نہ ہو, کہیں نمازی بے نمازی نہ ہو جائے. متقی اس کے تقوی پر اثر نہ پڑ جائے, پرہیزگار انسان کی پرہیزگاری نہ ٹوٹ جائے. اللہ سے جو لگاؤ ہمارا الحمدللہ پیدا ہوا اعتکاف کی وجہ سے, وہ لگاؤ ختم نہ ہو جائے. اس کے لیے کیا کریں بھئی, ہم اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑے رکھیں, مسجد اور جماعت کے ساتھ جوڑے رکھیں.
جوڑے رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ محنتیں جو ہوتی ہیں، کوششیں جو ہوتی ہیں، ان محنتوں میں، کوششوں میں ساتھ دیں اور باقاعدہ تمام ملاقاتوں میں جائیں اور اپنے اپنے دوست و احباب جن جن کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں ان سب کو جا کر ملیں اور مسجد تک لا کر پہنچائیں. رمضان کل جیسے میں نے کہا آج عشاء میں پتہ چل جائے گا کتنے پکے کتنے کچے. کل فجر، کل تو آئیں گے بہت سارے لوگ، جو عید کا دن نا بہت سارے آئیں گے. کل ظہر میں دیکھیے کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا. لیکن میرے عزیز بھائیو انشاءاللہ ہم نیت کریں انشاءاللہ کھوٹے میں جا کر شامل نہیں ہوں گے. کھوٹے میں چلے جائیں گے، 10 دن رہے تو کھوٹے میں چلے جائیں گے، کھوٹے میں نہیں جائیں گے. ہم انشاءاللہ کھرے میں وہی جذبے کے ساتھ اللہ سے غداری نہیں کریں گے. وفاداری جیسے ہم نے نبھایا 10 دن، باقی دنوں میں بھی نبھاتے رہیں گے اللہ کے ساتھ. کرو گے بھی انشاءاللہ؟ اگر یہ نوجوان طبقہ جو الحمدللہ یہاں بیٹھا اگر یہ پابند ہو گیا، محلے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت اور خوش نصیبی کی بات نہیں ہوگی. تو پھر آئندہ سال آپ جو اعتکاف میں بیٹھ کر سدھرے ہیں، آپ کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی کہیں گے کاش کہ میں اپنے بیٹے کو بھی بٹھاتا، کاش میں اپنے بھائی کو بھی بٹھاتا، کاش میں اپنے داماد کو بھی بھیج دیتا، کاش میں اپنے ابو کو بھی بٹھا دیتا، کاش میرا دوست میرے ساتھ ہوتا. یہ کاش 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 آپ حضرات کو دیکھ کر اچھی کارگزاریاں جب جائیں گی تب لوگ کہیں گے کاش. اب آپ سے جانے کے بعد پوچھیں گے بیٹا کیسا رہا اعتکاف؟ جاتے ہی ماشاءاللہ 3:30 بجے، کیا 3 بجے سحری تیار، گرم گرم یہ گرم گرم وہ، تو سمجھ جاتے ہو انہیں کھانے بھی کھجانے گیا گھر سو. تو لوگ بھی کیا کرتے ہیں جانے کے بعد، ارے جس کے دماغ میں جو رہتا ہے اسی کی کارگزاری سناتے ہیں، وہ نہیں ہم اعمال کی کارگزاری سنائیں. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ہمارا وقت صحیح گزرا، ذکر کیے، فکر کیے، تلاوت کیے، سیکھے، سکھائیں، کچھ سمجھے، سمجھائیں، کچھ باتیں ماشاءاللہ ہمیں معلوم ہوئی تو ہم لوگ اچھی کارگزاری سنائیں. ایسی کارگزاری سنائیں جو پازیٹیو ہو، ایسی کارگزاری سنائیں کیا بھئی تو ولیس پڑھا دا دم کر ڈالے. اب ایسا بولے گا تو کیا سمجھیں گے آئندہ میں اس کے واسطے تو میں نہیں آیا. کیا بولیں گے؟ تو اب وہ غلیظ پردہ نہیں رہے، توبہ کر لے. پورے توبہ کرنے کے بعد اس وقت نیک صالح بن کر بیٹھے ہوئے. الحمدللہ بولو بھائی، بہت سارے چہروں کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں. میں ہمیشہ میری نظر حاضری لیتی رہتی ہے. کیا لیتی ہے؟ حاضری. کون کون اوپر سے نیچے، ظہر کو اترے نہیں اترے، ظہر کو کون کون اترے نہیں اترے. تو آخری بچہ ظہر کو اترے اس نہیں، دبلا بچہ حسرات دیکھو. حاضری لیتا ہوں. ارے ہم تو 400 بچوں کو ایک نظر میں سنبھالے ہیں، تمہیں لوگوں کون سے خط کے بولو 400 بچوں کو سنبھال رہے ہیں ایک نظر میں. تم لوگوں کو نہیں معلوم کون کون آئے کون کون نہیں آئے. خالی نظر دیکھ کر بول دیتا ہوں انہیں آئے رہے، پھر بھی آپ لوگوں کی عزت نہیں جانا لوگوں ذرا بچا لیتے ہیں، ہے نا بھائی. تو آپ لوگ انشاءاللہ توبہ کریں گے سب. ہم بھی توبہ کریں گے، آپ بھی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں. آخری وقت ہے انشاءاللہ اللہ ضرور ہماری سنے گا. ٹھیک ہے بھائی.